رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فنا کے مراتب اور درجات کا بیان۔ فنا کے چند درجے ہیں اور ہر ایک درجے کی ایک معین حد ہے، جس طرح ذکر جسم، ذکر نفس، ذکر دل، ذکر روح، ذکر سر، ذکر کے 5 درجے ہیں، اسی طرح فنا کے بھی 5 درجے ہیں۔ اصل میں ذکر اسی وقت بدلتا ہے جب پہلے درجے سے بندے کو فنائیت نصیب ہو جاتی ہے اور انسان اگلے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ نفی اثبات، جب نفی ہو جاتی ہے تو اثبات خود بخود ہونے لگ پڑتا ہے، اسے یہ فنا سے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ ذکر کے جس طرح 5 درجے ہیں، اسی طرح فنا کے بھی 5 درجے ہیں۔ اول مرتبہ غالب ذکر ربانی، جس کو ذکر جسمی کہتے ہیں، اس کے غلبے کی وجہ سے برے اخلاق جو نفس امارہ کی صفتیں ہیں، صفات حمیدہ جن کا شرع نے حکم دیا ہے، میں فنا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ذکر فکر ہی کے غلبے سے، یہ دوسرا درجہ ہے، اس میں ذکر فکر کو، خیالوں کو اور تصورات کو گھیر لیتا ہے، اور اس کا غلبہ جس کو ذکر نفسی کہتے ہیں، خواہش نفسانی خواہشیں اور نفس لوامہ کی صفتیں ہیں، وہ امکانی خواہش میں فنا ہو جاتی ہیں تاکہ حکام شرع کے مضبوطی سے پابندی کی جا سکے، اور مکاشفہ اور الہام کا طریقہ جو کہ نفس ملہم کا مقام ہے منقش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرا ذکر جسے ذکر قلبی کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے غلبے کی وجہ سے موجودات کے اوصاف و افعال، موجود مطلق یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف و افعال ہیں میں فنا ہو جاتے ہیں تاکہ ہر شے میں افعال حق کا جلوہ نظر آئے اور اطمینان قلبی جو کہ نفس مطمئنہ کا مقام ہے حاصل ہو جائے۔ چوتھے ذکر روح ہے۔ ذکر روح کا ذکر اصل میں مشاہدہ ہے، اسے ہی مشاہدہ کہتے ہیں، اور کثرت یکتائی میں یعنی اللہ کثرت خدا کی یکتائی میں فنا ہو جائے، یہاں تک کہ سالک کے مشاہدے میں ذات مطلق کے مشاہدے کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ مرتبہ مشاہدے کا ہے۔ 5واں مرتبہ ذکر سری کا ہے، جو کہ معائنہ اور لذات ذکر اس میں میسر آتا ہے، اور اس میں انسان اپنے سے بھی کٹ جاتا ہے۔ یہاں ذاکر اور مذکور ایک ہو جاتے ہیں۔ جہاں نہ ذکر رہتا ہے، اس میں مذکور ہی مذکور ہوتا ہے، یعنی نہ وہاں بندہ ہوتا ہے، نہ بندے کی ذات ہوتی ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ آخری مقام ہے ذکر کا، اور اسے ہی فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔